بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ محترم ٹیچر، میں ابھی ایک خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب آپ تمہید اٹھانے کے لیے پہلا سوال پوچھتے ہیں تو اس پہلے سوال کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے آپ کلاس میں جا کر پہلے کچھ عام باتیں کرتے ہیں، وہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، وہ موسم کی بات ہو سکتی ہے، وہ ان کے سفر کی بات ہو سکتی ہے، ان کا حال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو پہلا سوال ہے نا، اس کے لیے بھی آپ ایک ماحول بنائیں گے۔ ایسا نہ لگے کہ آپ وہ جو گفتگو بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں بالکل ایک بریک سا آ کے تو ایسے لگے کہ اچانک یہ سوال کہاں سے آ گیا۔ تو آپ گفتگو ایسی کریں گے کہ آپ مثال کے طور پر جیسے یہ پہلا سوال ہے کہ وہ لگے کہ گفتگو میں سے ہی یہ سوال نکل رہا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ کو پودوں کے بارے میں معلوم ہے؟ آپ اس کو کوئی بھی اور الفاظ دے سکتے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ جو الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں آپ کو بینے ہی وہی الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ کیا آپ کو پودوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ پودے بڑے ہو کر کیا بنتے ہیں؟ اس کا جواب بچوں سے آ جائے گا۔ بہرحال جواب ایک ہی ہے کہ پودے بڑے ہو کر درخت بنتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں، چونکہ یہ جواب آپ نے لینا ہے یا دینا ہے، اس کے بعد پھر اگلے سوال میں درختوں کا ذکر آ گیا۔ درختوں کی کون کون سی قسمیں آپ کو معلوم ہیں؟ اب قسموں سے مراد آپ نام لے لیں، بچوں سے کہیں کہ بھی بتائیں کس کس درخت کا نام آپ کو معلوم ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ کو تو پتہ ہے درختوں کے نام، نہیں بھی پتہ، اگر کم درختوں کے نام پتہ ہیں تو یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کر کے جائیں تو آپ 8-10 درختوں کے نام لکھ کے چلے جائیں، اور بچے اگر صرف 2-3 درختوں کے نام بتائیں تو آپ ان میں اضافہ کر کے آپ 8-10 درختوں کے نام بتا دیں۔ پھر سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی کوئی پودا یا پودے لگائے ہیں؟ اگر کسی بڑی جگہ پر پھلوں اور پھولوں کے بہت سے پودے اور درخت ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اب بچے تو اندازہ لگائیں گے، عین ممکن ہے کہ کچھ بچے اس کا بالکل صحیح جواب بھی دے دیں۔ مقصد بہرحال یہ ہے کہ آپ اس گفتگو کے آخری سوال کے ذریعے عنوان تک چلے جائیں۔ اسی لیے آخری سوال یہ رکھا گیا ہے کہ اگر کسی بڑی جگہ پر پھلوں اور پھولوں کے بہت سے پودے اور درخت ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا یک لفظی جواب ہے باغ۔ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی، آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے باغ۔ تو درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔